السلام علیکم، میں ابو ایمل۔ میں اس وقت جہنما کے ایک فاروق بھائی کے مکان پہ ہوں۔ صبح میں ہماری فون پر بات ہوئی تو میں نے کہا کہ میں ضرور آپ کے گھر آ رہا ہوں۔ تفصیلات یہ ہے کہ فاروق بھائی نے بتایا کہ میرے گھر میں جو معصوم بچے ہیں، جو پوترا ہے، پوترا پوتری ہے ان کے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ لوگوں کا روز کا معمول ہے کہ ایک غلہ بنائے ہیں لوگ، ڈبے کی شکل کا ایک غلہ ہے مضبوط، اس میں روزانہ بچے کچھ پیسے ڈالتے ہیں۔ اب وہ ڈبہ پورا بھر چکا ہے، غلہ پورا بھر چکا ہے۔ تو فاروق بھائی نے کہا کہ اب جو موجودہ حالات ہے، بارش کے بعد جو تباہی آئی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے موقع پر ایسے متاثرین کو یہ رقم سے مدد کرے۔ فاروق بھائی نے کہا کہ ہم آخر یہ معمول کیوں بنائیں، روزانہ یہ بچوں کے ہاتھ سے یہ ڈبے میں پیسے کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے تو سن لی ہے، بڑی دلچسپ بات ہے اور ہم کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ فاروق بھائی سے ہی سنیں تو بہتر رہے گا۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوا یہ کہ میں واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے ایک صاحب کا جو کینیڈا میں رہتے ہیں، ان کا ایک واقعہ سننے کو ملا۔ وہ فرما رہے تھے صاحب کہ ان کا لڑکا جو سروس کرتا، ان کی بہو جو سروس کرتے اور ان کا پوترا جو اسکول جاتا ہے، وہ تینوں لوگ صبح میں گھر سے نکلے اور تھوڑی دیر کے بعد میں فون آیا گھر کو وہ حضرت کے پاس کہ آپ کے لڑکے کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ لوگ زخمی ہو گئے اور کسی دواخانے کو ان کو شفٹ کر دیا گیا۔ تو اب وہ لڑکے کی والدہ جو ہے ذرا چونکہ خاتون ہونے سے بہت جلدی گھبرا گئے اور ذرا رونا وغیرہ ان کا جو ہے ہوا۔ تو وہ صاحب جو ہے انہوں بولے کہ آپ گھبراؤ مت، پہلے یہ بولو کہ جاتے وقت یہ تینوں جو صدقہ دے کے جانا تھا، جو ڈبے میں جو ہے صدقہ ڈال کے جانا تھا، وہ کرے کیا نہیں کرے؟ تو ان کی والدہ یعنی بتائے کہ وہ کرے انہوں۔ تو یہ حضرت فرمانے لگے کہ اب تم بے فکر رہو، کچھ نہیں ہوتا، اللہ ان کی حفاظت کرے گا اور کچھ نہیں ہوگا، اور آپ ناشتہ کرو، ناشتہ کرے بعد میں ہم دواخانے کو جائیں گے۔ تو خیر جو بھی تھا وہ ناشتہ وغیرہ کر کے، اب ہیبت میں کیا خاتون کو جو ہے ہوتا، مگر پھر بھی وہ حضرت کی جو ہے ترغیب دینے کی وجہ سے ناشتہ کر کے نکل کے دواخانے کو پہنچے۔ حالانکہ گاڑی پلٹی کھا گئی تھی اور دواخانے کو جانے کے بعد میں جب وہ منظر دیکھے تو ان کے پوترے کو، ان کے بیٹے کو اور ان کی بہو کو معمولی سے کھروچے خراشاں معمولی سے آئے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو یہ واقعہ جب میں ان سے سنا تو اسی وقت آپ لوگ میری بات کا یقین مانیے، یہ ایک ڈبہ فراہم کرا اور وہ تاریخ سے میں ہمارے پوترا پاتری کو جو ہے بول کے جو ہے ان کو جو کچھ بھی ہم دیتے پیسے یہ غلے میں ڈال کے جاتے ہیں۔ اور دوسرے احادیث وغیرہ پھر سننے میں آئے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ دیں گے وہ ہمیشہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بری موت سے محفوظ رہیں گے، اور جو لوگ صدقہ دیں گے اللہ پاک کی راہ میں وہ لوگ بروز قیامت اس صدقے کے سائے میں کھڑے رہیں گے۔ تو یہ بات جو ہے بڑی قابل ذکر ہے، اور میں جو ہے ہمارے ابو ایمل صاحب کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، میں بہت پسند کرتا ہوں ان کو، اور بہت یہ قوم کا جو ہے ملت کا کام کر رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرا کہ تشریف لائے تو جو ہے ذرا یہ کام کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ یہ غلہ میں ان کے حوالے کر رہا ہوں، اور آپ کو اختیار ہے، ابو ایمل صاحب کو اختیار ہے کہ جہاں بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کا استعمال کریں، جو حقدار ہیں ان کو جو ہے پہنچائیں۔ اگر اللہ پاک میری اس بات سے آپ لوگوں کو اگر اس کی کچھ ترغیب ہوتی ہے تو میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش بھی کروں گا کہ اپنے اپنے گھروں میں یہ چھوٹے چھوٹے ایسے غلے جو ہے بنا کے بچوں سے اور خود بھی گھر کے بڑے حضرات بھی جو ہے روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ جو ہے ڈالتے رہیں۔ جب غلہ بھر جائے تو کسی بھی اپنے غریب جو بھی رشتہ دار ہیں، جو بھی نزدیک کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کی جو ہے آپ مدد کر سکتے، اس کا آپ کو اللہ پاک بہت اجر اور ثواب عطا کریں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں خاص طور پہ ابو ایمل صاحب کا جو اپنے بے انتہا قیمتی وقت میں سے
وقت نکال کے یہاں تشریف لائے، جزاک اللہ. اور آپ سب کو میری طرف سے میں سلام کرتا ہوں کہ کوئی بھی میری ایک بات سے بھی اگر ایک آدمی بھی یہ دیکھنے والوں میں سے ایک بھی اگر اس کے اوپر عمل کر دیا تو میں سمجھوں گا میری محنت کامیاب ہوگی. جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے فاروق بھائی کی بات سنی، واقع میں میرے بھی دل میں گھر کر گئی بات یہ، اس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے. یہ معصوم بچوں کے چہروں کو دیکھیے، اللہ کی رحمت ہو ان معصوم بچوں پر جن کے ہاتھوں سے ایک غلے میں پیسے ڈالے گئے اور وہ بھر گیا. الجبیل کالونی کے ایک نالے کے بالکل بازو ایک مکان ہے. وہ خاتون روتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ میرا پورا سامان پانی میں بہہ گیا. مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں ہے، غم اس بات کا ہے کہ میرے 5 بچوں کے بکس اسکول کے پورا میٹیریل پورا پانی میں بہہ گیا. اس بات کا غم ہے. اور یہ بول کر وہ خاتون رو پڑی تھی. ہم نے فیصلہ کیا کہ اس خاتون کے بچوں کے بکس اسکول کا جو بھی میٹیریل رہے گا اس غلے میں جتنی بھی رقم ہے ان کو حوالے کر دی جائے گی. انشاءاللہ اور مزید رقم کی بھی ضرورت پڑی تو ہم اس کو فلفل کریں گے، لیکن غلہ کافی بھرا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 5 بچوں کے بکس اس میں آ جانے چاہیے. اور فاروق بھائی اور ان کی فیملی کے لیے دعا کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اس طرح کا ہم بھی اپنے گھروں میں معمول بنائیں کہ گھر کے ایک حصے میں غلہ بنا کر رکھے اور معصوم بچوں سے ڈال کے گھر سے باہر نکلے تو اللہ ہماری حفظ و امان میں رکھے گا اور اللہ ہمارے اس نیک کام کو قبول فرمائے. آمین. میں ابو ایمل. السلام علیکم. میں ابو ایمل. ایک میرے فیس بک کے فالوور نے آج صبح مجھے یہ امانت دی تھی کہ ایک پیسوں کا غلہ ہے مکمل، ایک اور کے غلہ ہے ایسے لوگوں کو دینے کے لیے جو بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ ہو. تو یہ بچوں کی فیملی کو میں بتانا نہیں چاہ رہا، خواتین کو. یہ معصوم بچوں کے اسکول کے بیگس جو بھی مٹیریل تھا الجبیل کالونی کے مکان کے بالکل بازو تھا. گھر میں سب سامان کے ساتھ ان کے اسکول کے بیگس وغیرہ سب بہ گئے. تو یہ جو پیسے ہیں ان بچوں کے تعلیم پر خرچ ہوئیں گے اور ان کی میں والدہ کے حوالے کر رہا ہوں یہ. اور ان کے حق میں دعا کیجیے اور جن لوگوں نے یہ امانت دی ہے ان کے بھی حق میں دعا